بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وسلم۔ ہمارا آج کا موضوع خاص ان الحق پر ہے، اور ہم آج کی اس ویڈیو میں ان الحق کی حقیقت انشاءاللہ تعالی آپ سب کی خدمت میں پیش کریں گے۔ دیکھیں سامعین، کائنات کی ہر چیز، انسان، جنات، چرند پرند، حتیٰ کہ 18,000 مخلوقات، یہ رب کی وحدانیت اور توحید کی وجہ سے ہی سلامت ہے اور توحید کی وجہ سے ہی قائم ہے، کیونکہ توحید ہے تو سب کچھ ہے، اور توحید کے راستے سے ہٹنا صریحاً گمراہی اور ضلالت ہے۔ مگر یہاں تصوف اور فقر میں ایک نظریہ وحدت الوجود بھی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی کاملیت کا اقرار ہے، مگر وحدت الوجود کے حوالے سے ایک مغالطہ رہا ہے۔ اسے توحید کے منافی کہا اور سمجھا گیا ہے، اور اس ضمن میں منصور بن حلاج کا نام اور اس کا مشہور زمانہ نعرہ ان الحق لیا جاتا ہے، اور نعرہ ان الحق سے لوگ تاثر یہ لیتے ہیں کہ جیسے منصور نے ان الحق یعنی خدائی کا دعویٰ کر دیا، جو کہ غلط تصور ہے۔ دیکھیں، جو لوگ طریقت سے شغف رکھتے ہیں انہیں مراقبات کا علم بھی ہوگا۔ مراقبات عموماً تحلیل نفس کے لیے کیے جاتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنے اور نفس کو مارنے کے لیے کیے جاتے ہیں، اور مراقبات کی مختلف اقسام ہیں۔ ان میں سے ایک قسم مراقبہ الموت بھی ہے۔ دیکھیں، اس مراقبہ کے بھی مختلف درجات اور منازل ہیں، مگر اس مراقبہ کے دوران ایک درجہ یا منزل ایسی آتی ہے جب ہر چیز ختم ہوتی محسوس ہوتی ہے، صرف ایک ذات کا شعور رہتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہاں انسان کو اللہ کے سوا ہر چیز فنا ہوتی محسوس ہوتی ہے، اور اسی چیز کا نام وحدت الوجود ہے۔ اور یہ جو وحدت الوجود ہے، یہ ایک خاص کیفیت کا نام ہے جو اللہ کی محبت میں طاری ہو جاتی ہے۔ دیکھیں سامعین، عموماً انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اسے اس کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، اور جس سے محبت ہوتی ہے ہر دم اسی کا خیال رہتا ہے، اور اس کی محبت میں انسان خود کو فنا کر دیتا ہے، بلکہ اپنی ذات کو ختم کر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ مجنوں سے لیلا کا پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ میں ہی لیلا ہوں۔ تو منصور نے بھی کچھ اسی طرح کیا تھا۔ منصور حلاج نے مقام وحدت پر پہنچ کر ان الحق یعنی میں حق ہوں یہ آواز لگائی تھی، اور بایزید بسطامی نے سبحانی ما اعظم و شانی، اور ابو بکر شبلی نے ان اللہ کہہ دیا، یعنی وہ دل کی بات زبان پہ لے آئے۔ یہ بات بالکل حق ہے، لیکن اس بات کو زبان پہ نہیں لانا چاہیے، یعنی زبان پہ ان الحق نہیں کہنا چاہیے، بلکہ دل میں اس کا اقرار آپ کر سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف لطیف عین الفقر میں ان الحق کی حقیقت میں لکھتے ہیں کہ منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ان الحق یعنی میں حق ہوں، اور آپ فرماتے ہیں کہ انا ایک راز ہے، جو اس راز کو جان لیتا ہے وہ سرا الہی کو حاصل کر لیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر پہنچے تھے تو آپ نے ان الحق نہیں بلکہ آپ نے کہا کہ یا اللہ تیری ذات پاک ہے، میں تیری معرفت اس طرح حاصل نہیں کر سکا جس طرح تیری معرفت کا حق ہے، اور میں تیری عبادت اس طرح نہیں کر سکا جس طرح تیری عبادت کا حق ہے۔ آپ پھر آگے فرماتے ہیں مقام ان الحق پر منصور افسوس کہ وہ وسیع اور فراخ حوصلہ نہ رکھ سکے، اور ان الحق کہہ کر تصدیق القلب کا معاملہ زبان پر لے آئے، حتیٰ کہ اندر ان الحق ہونا چاہیے تھا اور زبان پہ عاجزی ہونی چاہیے تھی، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں
یا رب العالمین اس طرح عبادت اور معرفت حاصل نہیں کر سکا جس طرح تیرا حق تھا، کیونکہ مرتبہ ان الحق تو راز ہے جو سولی پر چڑھا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ منصور رحمۃ اللہ علیہ انتہائی فقر تک نہ پہنچ سکے، کیونکہ وہ راز حق کو زبان پر لے آئے اور فنا فی الشیخ کے شہرت پذیر مرتبے پر کنات کر گئے، آگے نہ بڑھے۔ ہاں، آپ فرماتے ہیں کہ دل میں ان الحق کہنا روشن ضمیری ہے، اور یہ مقام فنا فی اللہ بقا باللہ میں روح کا مرتبہ ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں خبردار ہے طالب، اس جملے کو زبان پر مت لے آ۔ یعنی آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ان الحق ایک راز ہے اور اس راز کو آشکار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس راز کو خود اور لوگوں سے چھپانا چاہیے، اور جو اس راز کو کھولتا ہے وہ انتہا تک پہنچے بغیر سولی پر چڑھا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابوبکر شبلی نے بھی لکھا ہے کہ منصور کو اسی وجہ سے سولی دی گئی کیونکہ اس نے اللہ کے راز کو عام لوگوں پر آشکار کر دیا، یعنی اس نے خاصوں کی بات عام لوگوں میں شیئر کر دی۔ دیکھیں سامعین، منصور نے جو ان الحق کا نعرہ لگایا تھا، اس نعرہ میں اس کی اپنی ذات نہیں تھی، اس نے نفس کے کہنے پر یہ سب کچھ نہیں کیا تھا، کیونکہ ہر انسان اپنی جرت کے مطابق وزن اٹھاتا ہے، اور یہ راہ فقر کی راہ بہت بھاری اور بہت ہی مشکل ہے۔ اب دیکھیں کہ حضور سلطان صاحب فقر کی انتہا تک پہنچے ہیں، بلکہ آپ تو انتہا تک پہنچ کر پھر ابتدا کی طرف لوٹے ہیں، مگر آپ نے ان الحق زبان پر نہیں لایا بلکہ اس راز کو راز ہی رکھا۔ سو اس لیے اس مقام پر احتیاط اور استقامت بہت ضروری ہے، کیونکہ اس مقام پر پہنچ کر انسان کا باطن تجلیات کا مرکز بن جاتا ہے، اور یہ وہ تجلیات ہوتی ہیں جنہوں نے کوہ طور کو جلا کر راکھ کر دیا تھا، اور حضرت منصور کے ساتھ بھی کچھ اس طرح کا معاملہ بنا تھا، جس کی وجہ سے اس نے بے ساختہ بار بار ان الحق کہہ دیا۔ اور دوسرا، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ان الحق کہنا بہت بڑا دعویٰ ہے اور وہ اس نعرہ میں بہت دلچسپی لیتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ ان الحق کہنا بہت بڑا دعویٰ نہیں ہے، بلکہ بڑا دعویٰ تو ان العبد کہنا ہے۔ اسی میں کمال ہے، اسی میں سب کچھ ہے، کیونکہ یہ بہت بڑی عاجزی ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔